نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و آل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائے راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، میری طرف سے سب کو میری طرف سے سلام ہو۔ آج کا میرا موضوع اور عنوان درود پاک پر ہے کہ اللہ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو میں نے آیت کریمہ سورہ احزاب کی آیات صلاۃ میں نے تلاوت کی اور اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی کہ اس آیت کو پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا، تو آپ لوگوں نے آج اس عنوان اور موضوع کو جو آیت صلاۃ پر ہے اس کو غور و فکر سے سننا ہے اور تمام مسالکوں سے بالا تر ہو کر قرآن اور حدیث کی ترجمانی سننی ہے۔ صرف کسی مکتب فکر اور کسی گروہ بندی کے اندر ہو کر کوئی ذہن رکھ کر آپ نے نہیں سننی، صرف قرآن اور سنت کا صرف پر چلنا ہے آپ نے۔ تو اب آپ سنیں، میں نے جو آیت پڑھی، ان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور ایمان والو تم ایمان والو تم بھی درود اور اسلام خوب پیش پڑھو۔ تو اس آیت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تعالی نے پوچھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کریمہ پر، یعنی کہ اپنے اوپر اور اپنی آل پر اور اپنے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور ان کی آل پر درود پڑھنے کا ہمیں حکم تعلیم دی۔ اس آیت پر یہ حدیث مبارک صحیح البخاری میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ جو جو اس میں لفظ آل ہے، ابراہیم اور آل ابراہیم کا فرق بتانا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ایک مخصوص گروہ کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ درود جو ہے یہ معصومین پر آتا ہے، معصوم ہونا شرط ہے درود کے لیے، حالانکہ اس کی دلیل نہ قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے۔ تو میں آپ کو قرآنی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آل ابراہیم سے مراد کون ہے اور آل محمد سے مراد کون ہے۔ تو پہلے ہم لفظ درود کا ترجمہ، لفظی ترجمہ کریں گے۔ اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بھیج درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اب یہ درود کیا ہے؟ پہلے تو اللہ رب العزت درود بھیج رہا ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ،
یصلون علی نبی، پہلے اللہ کا درود بھیجنا، پہلے اس کی ہم تشریح کریں گے کہ اللہ درود بھیجنے سے کیا مراد ہے۔ تو مفسرین نے واضح طور پہ کتابوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کا درود بھیجنا ہے رحمت، درجات کی بلندی، جس طرح قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے مقام پر فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ آنے والے سے جو آنے والا ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا، یعنی کہ آپ کی درجات کی بلندی ہوتی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو درود کا بھیجنا رحمت، اور رحمت ہے درجات کی بلندی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ رحمت کس پر آتی ہے، قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو یہاں اللہ نے کسی نسب کا ذکر نہیں کیا، فرمایا کہ میری نیک لوگوں کے نزدیک ہے میری رحمت۔ اب قرآن نے دوسری مقام پر فرمایا یا سورہ حجرات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہارے بہت سے قبیلے اور شعبے بنائے، لتعارفوا تمہارا تعارف ہوئے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں اللہ کے نزدیک تمہارے وہ بلند ہے، برتر ہے، بزرگی والا ہے جو تقوی والا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے جو بلندی، مقام، رفت وہ تقوی والے کی بنائی۔ تو رحمت جو ہے وہ تقوی والے نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ پہلے تو اللہ نے نبی پر درود ہے، منصب کا ذکر کیا، اللہ نے صفت نبوت کا ذکر کیا، مقام نبوت کا ذکر کیا، علن محمد نہیں فرمایا، علن نبی فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ درود جو آتا ہے وہ نبی پر آئے گا، اور نبی پر جو درود بھیجنا ہے یہ آپ فالو کریں، سمجھیں کہ اللہ کا درود بھیجنا نبی پر رحمت ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ رحمت جو ہے وہ کس پر آتی ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا کچھ چیزوں سے، کچھ خوف سے، وَالْجُوعِ کچھ بھوک سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کچھ مالوں سے، وَالْأَنفُسِ کچھ جانوں سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان خوشخبری سنا دو ان صابرین کو، جن کی یہ آزمائش، جن چیزوں میں آزمائش میں نے بتائی ہے انہی لوگوں کو خوشخبری سنائے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب بھی ان پر مصیبت آئے گی تو وہ ثابت قدم رہیں گے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اے اللہ تیری طرف سے ہیں اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔ اولئک، اب فرمایا اولئک، یہاں مفید حصر ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر میرے درود اور سلام ہے۔ پیچھے اللہ نے جن میں یہ اوصاف پائی جائیں گی، یعنی کہ خوف، جو، بھوک، پیاس، جانوں مالوں کی آزمائش کرے گا، یہاں اللہ نے عموم فرمایا، کسی گروہ کا، کسی تخصیص قبیلے کا ذکر نہیں کیا، عموم جس میں یہ بھی اوصاف پائی جائیں گی۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر میرے درود اور سلام ہے۔ تو اس آیت سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا ہاشمی ہونا شرط نہیں ہے، سید ہونا شرط نہیں ہے، جس میں یعنی کہ نسب قبیلے کا ذکر نہیں ہے یہاں پر ہے اوصاف عالیہ۔ آل سے مراد وہ اولاد، وہ ازواج رسول، آپ کی جو ازواج رسول، اس آل سے مراد ازواج رسول بھی، آل محمد میں آپ کی ازواج رسول بھی موجود ہیں، آپ کے پنجتن پاک بھی یعنی کہ اس آیت صلاۃ میں ان پر بھی درود آتا ہے، اور امت کا ہر فرد بھی آتا ہے۔ اب میں 2-4 حدیثیں پیش کروں گا آپ کو آل سے مراد۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ازواج جو ہیں وہ آل محمد میں نہیں آتی، تو میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، 2-4 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلی حدیث میں آپ سنیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل کا وضاحت سے ذکر فرمایا۔ اذا صلی علینا، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب مجھ پر درود، میرے گھر والوں پر درود بھیجو، میرے اہل بیت پر درود بھیجو، تو یہ ذکر کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد للنبی و ازواجہ
وأمہات المؤمنین وذریۃ اہل البیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واضح لفظ ہے۔ آپ نے عالم ازواج کو بھی یہاں سے تشریح کر دی کہ عالم ازواج بھی ہے، آپ کی ذریت پنجتن پاک میں موجود ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ 12 اماموں کے محدود درود نہیں ہے، یہ جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اولاد پنجتن پاک تو ہیں، وہ تو اوصاف عالی ہیں، درود یعنی کہ جس میں اوصاف پائے جائیں گے، وہ اولاد جو اتباع رسالت کرے گی۔ اب دیکھو، اب قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت ہے نیک لوگوں کے، قرآن کہتا ہے دوسرے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو تم میں اللہ کو محبوب رکھتا ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب میرا سوال ہے کہ جو اتباع رسالت کر رہا ہے وہ اللہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اب میرا سوال ہے کہ جو رسول کی اپنی خواہشات نفسانیہ کو ترک کر کے اور رسول اللہ کی، اللہ رسول کی اطاعت کر رہا ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ رحمت کے حقدار ہوں گے یا وہ لوگ ہوں گے کہ قرآن نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے دوسرے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے حکم کے آگے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے روک لیا۔ اب مجھے بتائیں جو نفسانی خواہشات کو روک کر اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے نفس کو تابع اللہ اور تابع رسول اللہ جا رہا ہے، آیا وہ رحمت کے حقدار ہوگا یا وہ شخص ہوگا جس نے اپنی نفس کے پیچھے، اور قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پر، ایک اور مقام پر، کہ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ تو شیطان کا پیروکار ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ شیطان کے پیروکار پر درود حضور کے طفیل آئے گا یا حضور کی اتباع والے پر درود آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ازواج اور عطرت میں ازواج تو رہیں گی نا، کیونکہ اور وہ پنجتن پاک بھی رہیں گے کیونکہ وہ نسب کے ساتھ اوصاف عالیہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے بھی وارث تھے اور آپ کے روحانی علم اور کتاب کے بھی وہ وارث تھے، اس لیے وہ بدرجہ اولیٰ اس درود شریف میں سب سے پہلے وہ ہستیاں شامل ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ جمیعین تعالی بھی شامل ہیں، وہ بھی اصالے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور جمیع صحابہ رضوان اللہ جمیعین تعالی، وہ آپ کے آل رسول میں شامل ہے۔ اب آل کا ایک اور ترجمہ میں قرآن کی آیت سے، آل سے مراد آپ کے صحابہ بھی موجود ہیں، اس میں مراد ہے آیت میں وَأَغْرَقْنَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہاں عربی قرآن میں آل کا صیغہ ازواج پر بھی آتا ہے، اولاد پر بھی آتا ہے اور پیروکار کے معنی بھی آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نے نہیں فرمایا اپنی بیوی کے لیے سورہ طٰہٰ میں فَقَالَ لِأَهْلِهِ، جب موسیٰ نے اپنی بیوی سے کہا، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت موجود ہے، تو آل میں آپ کی بیوی بھی آتی ہے، آپ کی اولاد بھی آتی ہے اور آپ کے پیروکار بھی آتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ تو فرعون کی کون سی اولاد تھی؟ میرے آپ سے سوال ہے، یہاں لفظ آل استعمال ہوا ہے۔ تو اور دوسرا یہ بھی آپ بتاؤں، جو اولاد آپ کی پیروی نہ کرے وہ خاندان سے درود سے خارج ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے اللہ فقال ان ابنی من اہلی، فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے اللہ یہ میرے گھر والوں سے، یہ میرا بیٹا جو ہے ان ابنی من اہلی، یہ میرے گھر والوں سے ہے۔ فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ آگے ذکر کیا انہ عمل غیر صالح، اس نے غیر مناسب فعل کیا ہے، یعنی کہ جو بندہ حکم کی تعمیل نہ کرے، پیروی نہ کرے، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہاں تو اس نے کفر کیا تھا نا،
لیکن یہاں جو لفظ آل ہے وہ ایک معنی میں ہے، عربی میں گرامر میں ہوتا ہے اہل خانہ، اس میں تو اولاد آتی ہی آتی ہے چاہے وہ پیروکار ہے۔ ایک ہے یہ جو درود پاک میں جو لفظ آل ہے، یہ جو ہے جس میں اوصاف پائے جائیں گے، جس میں حسب پایا جائے گا، کوئی کمال پائی جائے گی، کوئی خصوصیت پائی جائے گی، جو قرآن و سنت کی پیروی پائی جائے گی، وہ اولاد۔ تو اس آیت سے اب قرآن میں دوسرے مقام پر سورہ احزاب کی اگلی آیت، هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیج رہی ہے۔ اب کم کا خطاب یہاں پر کون ہے؟ اس آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تعالی علیکم کا ہے، تو کم کے خطاب وہ لوگ تھے جو آپ کے ہاں موجود تھے۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پر درود بھیج رہی ہے، تو کم کے خطاب صحابہ کرام ہیں، وہ ایمان والے جو موجود ہیں۔ وَمَلَائِکَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہی ذات ہے جو تم پر، اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں، وہ تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور اللہ مہربان ہے، ایمان والوں پر مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت سے صحابہ کرام موجود ہیں، آل سے مراد صحابہ بھی آ جاتے ہیں، ازواج رسول بھی آ جاتی ہیں، آپ کی اطرت رسول بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا جو قرآن و سنت کی پیروی کرے گا اس میں آپ کی ازواج، جب ہم درود پڑھیں گے نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس میں آپ حضور کے طفیل، آپ کی ازواج رسول نمبر 1، آپ کی اطرت رسول وہ پنجتن پاک 12 ائمہ، اور آپ کی قیامت تک وہ اولاد، پھر اس کے بعد وہ اولاد جو آپ کی پیروکار ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ جو حضور کی شریعت، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کو اپنے اوپر لاگو کرے گی، وہ درود کی حقدار ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت قریب ہے نیک لوگوں کے۔ تو نیک لوگوں، اور قرآن نے دوسری جگہ فرما دیا، آخری بات میں کر کے اس کو وائنڈ اپ کروں گا، والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو ان پر جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی۔ تو میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہدایت کے نہیں حقدار؟ اب قرآن یہاں عموم کا ہے کہ جو بھی ہدایت کی پیروی کرے گا میرا اس پر سلام ہے۔ لہذا قرآنی آیات بینات سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہمیں واضح ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی ازواج رسول، آپ کی اولاد اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تعالی، تو وہ تمام اس درود پاک میں حضور کے طفیل، ان پر درود سب پر آتا ہے۔ اور ایک اور نقطہ کہ اس آل سے مراد پوری امت نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ لوگوں نے غلط مشہور کیا ہوا ہے کہ جی اہل سنت تو کہتے ہیں کہ آل سے مراد ساری امت آتی ہے، ساری امت نہیں آتی۔ اس آل سے مراد حضور کے طفیل، ہر اس نیک شخص پر درود آئے گا جو آپ کا اتباع رسالہ ہے، فاتبعونی کا حقدار ہے، وہ اس درود شریف میں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وازواجہ وذریتہ وأہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک استغیث نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔